آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے جو ٹیم ہم نے سلیکٹ کی ہے سب نے مل کر سلیکٹرز نے، اس میں بابر اعظم کیپٹن ہے، ابرار احمد، اعظم خان، فخر زمان، حارث رؤوف، حسن علی، افتخار احمد، اماد وسیم، محمد عباس افریدی، محمد عامر، محمد رضوان، محمد عرفان خان، نسیم شاہ، سائم ایوب، سلمان علی آغا، شاداب خان، شاہین شاہ افریدی اور عثمان خان. یہ 18 ہم نے سلیکٹ کیے ہیں آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے. 2 لڑکے جو ہیں وہ زمان اور اسامہ میر، ان کی جگہ 2 لڑکے ہم نے اور لیے ہیں. اس میں حارث رؤوف ہے، حسن علی ہے. اور پچھلی جو ہمارا نیوزی لینڈ کے خلاف ہم نے میچز کھیلے ہیں اس میں 17 کا اسکواڈ تھا، اس میں ایک ایکسٹرا ڈالا ہے، وہ آغا علی سلمان ڈالا ہم نے. رضوان پچھلی سیریز میں تو فٹ نہیں تھے لیکن کافی امپروومنٹ ہے. نہیں، تھوڑا سا آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دیں. رضوان پہ، حارث رؤوف کے اوپر، عرفان نیازی اور اعظم خان کے اوپر ان کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے. دیر از اے سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ان دیئر فٹنس اور ہوپ فلی دے ول بی اویلیبل فار دا آئرلینڈ سیریز. اس وجہ سے وہ اس سیریز کا حصہ ہے. اور دوسرا بڑی یعنی کہ ٹیم اناؤنس کی ہے انگلینڈ نے بھی، تو پاکستان کی ٹیم ذرا جو پچھلی سیریز گئی نیوزی لینڈ کو اتنے اچھے رزلٹ نہیں آئے پاکستان کو، تو یہ جو سیریز کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے بیفور دا ورلڈ کپ؟ اس میں آپ سارے میچ جیتے ہیں یا کم سے کم سیریز جیت کر ورلڈ کپ میں جائیں، اس کے چلے ذرا بتائیں. اچھا، اگر دیکھیں جو مجھے لگتا ہے کہ سیریز ہماری بڑی اچھی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ روٹیشن اور اتنی زیادہ ڈیبیو کرائے ہوں کسی بھی سیریز میں کسی ینگسٹرز کے جنہوں نے پرفارم کیا ہوا تھا. تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے، رزلٹ پازیٹیو نہیں رہے، ڈرا تھے، لیکن پھر بھی بہت اچھے رزلٹ تھے کیونکہ ہم نے نئے لڑکے کھلائے تھے اور روٹیشن پالیسی کی ہے. اس سے پہلے کئی دفعہ بہت سی ویکس ٹیموں کے خلاف کھیلی ہیں ٹیمیں، لیکن کبھی بینچ اسٹرینتھ چیک نہیں ہوئی، لیکن اس بار ہوئی ہے. یہ خوشائن بات ہے اور انشاءاللہ اس طرح ہمارے پلیئر جو ہے کانفیڈنس بھی آئے گا اور نئے پلیئرز کا پتہ بھی چلتا رہے گا، بینچ اسٹرینتھ کا بھی پتہ چلتا رہے گا. نہیں، بہت ضروری ہے اور اس کے لیے یہ ٹیم بھی اناؤنس کی ہے اور انشاءاللہ سارے ہم اکٹھے ہیں اور اپنا کمبینیشن دیکھ رہے ہیں، بیسٹ کمبینیشن کیا ہوگا ورلڈ کپ کے لیے. یوسف بھائی، ورلڈ کپ کے لیے تمام ٹیموں نے اپنی جو ٹیمیں اناؤنس کر دی ہیں، تمام ممالک نے. پاکستان کے ابھی تک انتظار کیا جا رہا ہے. یہ بتا دیں کہ کب تک ہماری ٹیم کا اعلان متوقع ہے اور اس وقت کوئی فٹنس مسائل تو نہیں جس کی وجہ سے ٹیم کے اعلان میں تاخیر کی جا رہی ہے؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ ہم 7 سلیکٹر ہیں، تو اب رزاق بھائی جواب دے دیتے ہیں آپ کو اس کا. جی یہی ہے بولیں یہی بالکل سر. رزاق بھائی، تمام ممالک نے اپنی ٹیمیں اناؤنس کر دی ہیں ورلڈ کپ کے لیے. ہماری اب تک ٹیم کا انتظار کیا جا رہا ہے. کوئی فٹنس مسائل کا ایشو ہے؟ کب تک ہماری ورلڈ کپ کے جو اسکواڈ ہے وہ بھی آپ لوگ اناؤنس کر دیں گے؟ دیکھیں، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتے آیا ہوا ہے اور ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے. اور آئرلینڈ اور انگلینڈ کی جو سیریز ہے اس میں ایک تو ہمیں جو 18 کے اناؤنس کیے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو بھی 19 یا 20 تاریخ کو ہمارے سارے جتنے پلیئر ہیں سارے 100% فٹ ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ہے، تو ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے ٹیم اناؤنس کرنے میں. میرا سوال وہاب ریاض صاحب سے ہے. وہاب صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی تک اگر ورلڈ کپ کے لیے تمام آسٹریلیا، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز جو جتنی بھی ٹیمیں اناؤنس کریں، تو آپ لگتا ہے جتنے زیادہ سلیکٹرز ہیں اتنے آپ کلیئرٹی نہیں ہے آپ لوگوں میں، ابھی تک آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ہم نے کون سے 15 اور کون سے 3 ٹریولنگ ریزرو رکھنے ہیں، اس وجہ سے شاید آپ ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم لوگ سارے ایک پیج پہ ہے. کیپٹن اور کوچ جو ہمارے گیری کرسچن ہیں ان سے ہماری جو میوچل ہے وہ ساری ڈسکشنز وغیرہ ہو چکی ہے. 1-2 فٹنس جس طرح حارث جو ہے ہم لوگ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ انگلینڈ سیریز تک بالکل فٹ ہو جائے. اس کا ریہیب شروع ہو گیا ہوا ہے.
وہ بولنگ کر رہے ہیں نیٹس میں 8 سے 10 اوور روز کے کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے اس وجہ سے یہ 1-2 ایسی چیزیں جن کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا اسکواڈ کو لیٹ اناؤنس کیا تاکہ ہم جو 21 تاریخ کا میچ ہے انگلینڈ میں اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جو فائنل اسکواڈ ہے وہ انشاءاللہ کر دیں گے. اس میں ہم لوگوں کو ہر طرح سے کلیئرٹی صرف 1 یا 2 لڑکے جن کی فٹنس کے ایشو ہیں ان کو بس ہم نے دیکھنا ہے. عالم زیب دی نیوز. یوسف بھائی, آئرلینڈ اور انگلینڈ ٹیم جا رہی ہے, وہاں کنڈیشنز ڈفرینٹ ہے. یو ایس سے جو رپورٹس آ رہی ہے اور میری بھی بات ہوئی, آج میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس میں یہ ہے کہ ایڈیلیڈ کا ایک کیوریٹر انسٹالیشن کرے گا پیچز کا نیو یارک میں, جس میں پاکستان کو 2 میچز کھیلنے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ وکٹ ہوگی, باؤنس ہوگا, اور ہم کوشش کریں گے کہ بیٹسمین شاٹس بھی کھیلے اس پہ. جہاں پہ ڈلس ہے, ڈلس میں نیو بال کو سروائیو کرنا مشکل ہوگا اور وہاں سیم بھی ہوگا. تو یہ جو انگلینڈ اور آئرلینڈ کی جو سیریز ہے کتنا ہیلپ فل ہوگا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں یہ تو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں, کسی نے دیکھی نہیں. جب تک کہ آپ سرفس پہ چلے نہ جائیں کسی کو آئیڈیا نہیں ہوتا. اگر آپ میرے سے پوچھیں تو مجھے کبھی بھی وکٹ دیکھ کے آئیڈیا نہیں ہوتا جب تک کہ میں 2 بال نہیں کھیل لیتا تھا. تو باہر سے کچھ کہنا میرا خیال ہے بہت جلدی ہو جائے گا. اور سننے میں یہ آیا کہ آئرلینڈ والی وکٹ ہی نیو یارک میں آ رہی ہے جو ادھر بن رہی ہیں. تو وکٹیں اگر آپ دیکھیں اوور آل پوری دنیا میں دیکھیں تو T20 میں وکٹیں بڑی فلیٹ ہوتی ہیں, پیور بیٹنگ کے لیے ہوتی ہیں. ہاں کوئی ایک آدھی وکٹ ایسی ہوتی ہے جہاں بہت زیادہ ٹرن ہو جائے یا بہت زیادہ سیم ہو جائے, لیکن زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ 99% بیٹنگ وکٹس ہوتی ہیں جس میں بیٹسمینوں کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے. بالر اسٹرگل کرتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو بڑا اچھا کمبینیشن ہے ہمارا. ہر طرح کی وکٹ کے لیے, ہر طرح کی اپوزیشن کے لیے ریڈی ہے پاکستان ٹیم انشاءاللہ. یوسف بھائی, ساری ٹیمیں ورلڈ کپ کی تیاری کر رہی ہے اور پاکستان بھی, ہم نے ہوم سیریز کھیلی نیوزی لینڈ کے اگینسٹ. جو آپ نے ٹارگیٹ دیے تھے ٹیم کو, کیا انہوں نے فلفل کیے؟ آپ مطمئن ہیں ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے پاکستان کی پریپریشن صحیح چل رہی ہے؟ کیونکہ ہوم سیریز میں نیوزی لینڈ سے ہم برابر کرتے ہیں ان کی ینگ سائڈ سے. اچھا دیکھیں, ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے 5-6 پلیئر اسی ٹیم کے بڑی ٹیم میں بھی گئے ہیں, لیکن وہ 5-6 پلیئر نہیں بھی تھے. لیکن انٹرنیشنل ٹیم تھی اور ہم نے بھی نئے لڑکے کھلائے ہیں. ہم نے روٹیشن پالیسی بہت کی ہے تاکہ ہماری بینچ اسٹرینتھ چیک ہو. تیاری آپ دیکھیں, آگے بھی ہمارے پاس 3 میچ ہیں, پھر انگلینڈ کے بھی ہیں 4 میچز. تو تیاری تو چلتی رہے گی جب تک کہ ورلڈ کپ نہیں آنا. تو ہم اپنا کمبینیشن دیکھ رہے ہیں کہ کون سا بہتر کمبینیشن ہوگا جو ورلڈ کپ میں ہم بھیجیں. یوسف بھائی, میرا سوال ابھی آپ نے کہا کہ باقی 3 آپ نے کہا کہ دنیا بھر میں بیٹنگ وکٹیں ہوتی ہیں اور بیٹنگ کو سپورٹ کرتی ہیں. قذافی اسٹیڈیم میں لاسٹ سیریز ہوئی, پاکستان ٹیم کی بیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی تھی. اور دوسرا سوال رزاق بھائی سے کر لیتے ہیں. رزاق بھائی, آل راؤنڈر پاکستان ٹیم میں نظر نہیں اس طرح سے آ رہے جس طرح ہونے چاہیے. وہاب بھائی سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. وہاب بھائی, عثمان, چلے عثمان کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ وہ لکیلی کھیل رہا ہے کہ رضوان انفٹ ہے, ورنہ اس کی تو جس طرح کی پرفارمنس ہے جگہ نہیں بن رہی. سر دیکھیں, جب آپ انٹرنیشنل ارینا میں آتے ہیں نا ڈومیسٹک سے, تو اس میں ایک بہت بڑا ڈفرینٹ گیم کا پریشر ہوتا ہے. عثمان خان کو ہم لوگ اس لیے لے کر آئے تھے کہ وی بلیو کہ ہی از ون آف دا بیسٹ پلیئرز ان دا ڈومیسٹک سرکٹ. جو PSL میں ان کی پرفارمنسز نے بھی اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا ہے. فیلئر اور سکسیس یہ پارٹ آف دا گیم ہے. آپ کو ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کتنا جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. فار اس, اگر آپ عثمان خان کو دیکھیں آفٹر 2 میچ فیلئر, جس طریقے سے انہوں نے تیسرے میچ میں آ کے اپنا انٹینٹ دکھایا. کوئی بھی پلیئر اگر ہوتا تو وہ 2 میچز کے بعد کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیو کرے اور تھوڑا سا لمبا کھیلے اور اپنی باری کرے, اپنے رنس کرے. لیکن جو ٹیم کا پلان تھا وہ اس کو دیا گیا, اور اس کے بعد چوتھے جو T20 میچ میں اس کی بڑی ایک یوزفل اننگس تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہی از اے گریٹ ٹیلنٹ, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں. کوئی بھی فلوک سے نہیں آیا یہاں پہ, پرفارمنسز سے آیا. یہ پاکستان کی ٹیم ہے اور ہم لوگوں کو جو بہتر لگا ہے ہم اس کے ساتھ اسٹک کریں گے. اور آئی تھنک عثمان ہیز اے ویری گڈ پوٹینشیل ان ہم ٹو ریپرزینٹ پاکستان. یار اس کا چھوٹا سا سوال کا جواب یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس میں بابر اعظم بھی آئے تھے, انہوں نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہماری بیٹنگ پوٹینشیل پہ نہیں کھیلی. سو آئی تھنک کہ یہ جو ہماری غلطیاں وہ ہم لوگوں نے ریئلائز کی, اور انشاءاللہ آگے جا کے ان کو بہتر کریں گے.
میرا سوال تھا سیم ایوب کو دیکھ لیں یا اعظم خان کو یا انفیکٹ عثمان خان کو، آپ سب لوگوں نے پاکستان سپر لیگ کی پرفارمنسز پہ، کیونکہ انٹرنیشنل پرفارم نہ وہ نیوزی لینڈ میں جا کے کر سکے نہ وہ یہاں نیوزی لینڈ میں یہاں لاہور میں پرفارم ہو سکیں. اسامہ میر ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھے پاکستان سپر لیگ کے، اور اب ان کو اب حسن علی جو کہ شاید پچھلے 1-1.5 سال سے اسی سلیکشن کمیٹی ان کو کنسیڈر بھی نہیں کر رہی تھی، اسامہ کو ریپلیس کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے اسامہ اب آپ لوگوں کے پلان میں نہیں ہے، اور ڈراپ کرنے کی ریزن کیا تھی؟ آپ نے آپ دے دیں. دیکھیں پہلی بات تو سیم جو ہے نا پوٹینشیل وائز بہت اچھے ہیں، اور ٹھیک ہے وہ نیوزی لینڈ میں اور یہاں پہ جس طرح کا ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے ان سے وہ ہم ویسا نہیں کر سکے، پر پھر بھی ہمیں امید ہے کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے. ایسے پلیئر کو ایک میچ چاہیے ہوتا ہے کانفیڈنس کے لیے. اور دوسرا ساما کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اس نے ہائیسٹ وکٹس لیے ہیں پی ایس ایل میں، اور ہمارے پاس دیکھیں شاداب ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی کیٹیگری کے پلیئرز نہ لے کے جائیں. اب اس لیے ابرار کو ہم نے ریپلیس کیا ہے، ساما پہ لے کے آئے ہیں، تو اب ہمارے پاس مسٹری بولر بھی آ گئے ہیں اور شاداب بھی ہیں، تو یہ ریزن ہے. حسن علی کا یہ بتا دیں کہ حسن علی پہلے سے کنسیڈریشن میں تھے، وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے تھے، ان کا کانٹریکٹ تھا. آئی تھنک کہ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا تھا کہ ہمیں ایک ایکسپیرینس بالر چاہیے تھا مڈل میں، جو کہ حارث رؤف کی شکل میں ہے، اور حسن علی جو ہیں وہ ایز اے بیک اپ ہیں حارث رؤف کے، اور یہ کلیئرٹی حسن علی کو بھی دی گئی ہے. سو ہوپ فلی اگر حارث فٹ ہو جاتے ہیں تو ہی ول بی آر فرسٹ پریفرنس. سو آبویسلی اتنا بڑا کمپٹیشن ہے حسن کا، ہم نے دیکھا ICC کمپٹیشن میں ہی ہیز بولڈ ریلی ویل، ہی از ایکسپیرینس اینڈ وی نیڈ دیٹ ایکسپیرینس ان دا مڈل آرڈر. سو دیٹس وائی حسن علی از ایز اے بیک اپ فار حارث رؤف. سر مجھے بتا دیں کہ جیسے ہم نے روٹیشن پالیسی اپنائی تھی نیوزی لینڈ سیریز کے اندر، اور اتنا اچھا ہمیں زیادہ ہمارے جتنے پہلے میچز تھے اس میں ہم ہار بھی گئے، ایک میچ ہم جیتے ہیں صرف. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم آئرلینڈ سیریز میں اور انگلینڈ کی سیریز میں بھی روٹیشن پالیسی اپنائیں گے اور پھر ہم ورلڈ کپ کے لیے اس طرح سے ہم تیار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو یہ ہم بتا دیں کہ آبویسلی جو رزلٹ ہم چاہتے تھے نیوزی لینڈ سیریز میں وہ ہم ایز اے ٹیم اچیو نہیں کر سکے، اینڈ وی اون دیٹ، یہ سلیکشن کمیٹی اون دیٹ رسپانسبلٹی، دیٹس وائی وی آر ہیئر ایز ویل. گوئنگ فارورڈ دیکھیں کمبینیشنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیر از نو روٹیشن. جب ہم روٹیشن کر رہے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو فیلئر بھی دیکھیں گے اور ہم لوگ سکسیس بھی دیکھیں گے. آبویسلی اگر آپ دیکھیں عثمان خان جو ہے وہ ان کا ڈیبیو تھا، 3 لڑکے ہمارے انفٹ ہو گئے ڈیورنگ دیٹ ٹور، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم لوگ دیکھ رہے تھے بالنگ میں بھی ہمارے پاس ینگ ہے، عباس اور زمان جو تھے دا ینگسٹ بولرز، ہم نے ان کے اوپر پرسسٹ کیا. سو جب آپ کو ایک ٹیم بنانی پڑتی ہے، آگے ورلڈ کپ ہے، جب آپ کو کمبینیشن دیکھنا پڑتا ہے تو یو ہیو ٹو فائنلائز کہ آپ کا بیسٹ کمبینیشن کیا ہوگا. اس کے لیے وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ہارنا از ناٹ دا وے، بٹ ایٹ لیسٹ ٹرائنگ از واٹ دے آر ٹرائنگ دا بوائز، وہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا. اور انشاءاللہ آئرلینڈ سیریز میں، انشاءاللہ انگلینڈ سیریز میں یو ول سی ہوپ فلی کہ جو ہمارا بیسٹ کمبینیشن دیٹ ول پلے اینڈ دیٹ ول بی دا پارٹ آف دا ورلڈ کپ اسکواڈ ایز ویل. السلام علیکم. وہاب بھائی، ورلڈ کپ بہت قریب ہے اور ایکسپیریمنٹ بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں. جس طرح اوپننگ پیئر کی اگر بات کر لیجیے، بابر سائم، پھر بابر رضوان یا پھر فخر کو ایڈ کر لیا جاتا ہے کبھی کبھی، تو ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. کیا سمجھتے ہیں بابر اور رضوان سائم ہی جو ہے ورلڈ کپ کے لیے اوپننگ پیئر ہوں گے؟ اور سیکنڈ یوسف بھائی آپ سے ہے، مڈل اوور میں آ کے پاکستان کی 700 اوور سے لے کے 15 اوور تک آ کے رن ریٹ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے. موسٹلی ہم دیکھتے ہیں اگر لاسٹ 5 اوور میں اگر ہم تھوڑی کوشش کرتے ہیں ٹارگیٹ کو بڑا کرنے کی تو ہم 170 180 کے تک جاتے ہیں. تو مڈل اوور میں کیا ورکنگ ہو رہی ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے؟ میں دیکھیں فرسٹ آف آل آپ چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کہہ کے بھی ہم اس کو، روٹیشن از دا بیٹر ورڈ دین دا ایکسپیریمنٹ. ایکسپیریمنٹ ایسا لگتا ہے جس طرح ہم لوگ کچھ خراب کر رہے ہیں. روٹیشن از سم تھنگ وچ وی بلیو ان کہ ہمیں کرنی چاہیے. اور آج یہ ٹرینڈ ہم شروع کر رہے ہیں، آج سے پہلے یہ روٹیشن کا ٹرینڈ نہیں تھا. اور آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ چاہے چھوٹی ٹیم ہو اس میں بھی ہماری مین اسٹرینتھ کھیلتی ہے، اور اگر بڑی ٹیم ہو تو اس میں بھی مین اسٹرینتھ کھیلتی ہے. جہاں تک رہ گئی آپ کی بات کہ جی ہم کبھی سیم اور بابر کو کرواتے ہیں، کبھی رضوان اور بابر کو کرواتے ہیں. دیکھیں جب آپ ٹیم بناتے ہیں نا تو یو آئیڈینٹیفائی کہ آپ کے جو مین پلیئر ہے یا جن پلیئرس پہ آپ زیادہ اپنے آپ کو یا ٹیم ڈپینڈ کر سکتی ہے، وہ نو ڈاؤٹ اس وقت بابر اور رضوان ہے، اور ان دونوں کا ٹیم کو لے کے چلنا بہت ضروری ہے. دیٹس وائی وی نیڈ سم بڈی ایٹ دا اسٹارٹ، رادر بابر اور رادر رضوان، جو سیم کی شکل میں ہمارے پاس ہے، کہ جس کو ہم لے کے جائیں، روٹیٹ کر سکے، وہ اسٹرائک جو ہے وہ زیادہ اٹیکنگ پلیئر ہے وہ اٹیک کر سکے. اور اس کے بعد مڈل آرڈرز میں جہاں پہ ہمیں پرابلم آتی ہے وہاں پہ ہمارا ایک ایسا مین پلیئر ہو جو ٹیم کو لے کے چل سکے. سو آئی تھنک دس از آل پارٹ آف دا پلاننگ. اگر ہمیں کہیں پہ یہ بھی لگے گا کہ اگر ہمیں چینج کرنا پڑا آگے جا کے تو ہم وہ بھی چینج کریں گے. وی آر ورکنگ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا ٹیم، اور جو بہتر ہوگا ہم وہی کریں گے. میرے سے آپ کا کویشچن تھا، بڑا زبردست کویشچن ہے، اور ڈیٹا میں ساری چیزیں ہیں اور اس پہ ہماری بات بھی ہوئی ہے.
اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. اس کے لیے میں نے ابھی بھی جو میچز ہو رہے تھے اس کے دوران جو پریکٹس سیشن تھے اس میں کچھ ایسی شاٹیں ہیں جو ہمیں کھیلنی چاہیے مڈل اوور میں. انوویشن کرنی چاہیے. یہ 7 سے 15 یا 20 اوور تک آپ کو ایسی شاٹس کھیلنی ہے. اسکوپ ہے, ریمپ ہے, سیدھی الٹی سویپ شاٹ ہے, ایکسٹرا کور سیدھی بالکل اسکرین میں مارنی چاہیے اگینسٹ اسپنرس کے, کہ یہی اوورز ہیں جہاں پہ ہم نے رنس کرنے. اور یہ پلان کیا ہوا ہے میں نے, اور یہ میں نے ہیڈ کوچ کو بھی بتایا تھا. ہم نے اس پہ کام بھی کیا تھا تھوڑا سا, چونکہ پہلے یہ ہوا نہیں ہوا تو اب نئی چیز ہے ان کے لیے, کیونکہ یہ بہت کم لڑکے ہیں جو سویپ شاٹ کھیلتے ہیں, نہ سیدھی الٹی دونوں نہیں کھیلتے. یہ چیزیں ہم نے کروانی اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اور ایگزیکیوٹ تو انہوں نے کرنا ہے, ہم کروا سکتے ہیں. جیسے کویشچن آپ کر رہے ہیں, کام اندر ہم نے کرنا ہے. اور ایک چیز اور ہے کہ جب تک آپ فیلئر کو ذہن میں رکھیں گے نا تو کوئی چیز بھی آگے نہیں چل سکتی. ہم نے فیلئر کے بغیر کرکٹ کھیلنی ہے. کوئی بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, ون ڈے, T20 ٹیسٹ, ایز اے بیٹسمین میں بتا رہا ہوں کہ جب میرے دل میں یہ ہوگا میں آؤٹ ہو جاؤں گا تو میں آؤٹ ہو جاؤں گا. اس طرح کی کرکٹ ہم نے نہیں کھیلنی. اور انشاءاللہ یہ لڑکے آگے چل کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ کوشش ہم کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ بہتری آئے گی آگے. یہ میرا سوال وہاں ریاض سے ہے. حارث رؤف جو ہیں وہ فارم اور فٹنس کے مسائل کا شکار تھے, اور انجری پھر ظاہر ہے PSL میں ان کی ہوئی. اب کوئی ایسی انہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی کہ ہم طے کر سکیں کہ وہ ردم میں ہیں یا نہیں. بالکل آئی ڈو ایگری ود یو جی. اور دیکھیں جس طریقے سے اس نے بالنگ شروع کر دیا ہے, اس کے بالنگ لوڈز جو ہیں وہ ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے, وچ از اے ویری پازیٹیو سائن. اسی وجہ سے ہم حسن علی کو پیچھے لے کے آئے. یہ بات بالکل ہمارے ذہن میں ہے. اف وی فیل لائک کہ اگر اس کے ساتھ اس کے پیچھے اتنی گیم میچز نہیں ہیں یا میچ فٹنس نہیں ہے یا وہ اسٹرگل کریں گے, سو دیٹس وائی وی ہیو اے بیک اپ آف حسن علی. سو یہ چیز ہمارے نظر میں ہے, ہم آلریڈی اس وجہ سے حسن علی کو لے کر آئے ہیں. وہاں بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایز اے سینئر ٹیم مینیجر پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ رہے ہیں, اور کیا فرق دیکھتے ہیں اپنے ٹیم مینیجر بننے کے بعد, سینئر ٹیم مینیجر بننے کے بعد کیا چینجز آئی ہیں ٹیم میں, کیسا ماحول ہے, اور روٹیشنل پالیسی جو ہے وہ آئرلینڈ انگلینڈ کے ٹور میں بھی اپلائی کی جائے گی ورلڈ کپ سے پہلے؟ دیکھیں ایز اے مینیجر یو نو آبویسلی کافی چیزیں جو ہم بہتر کر رہے ہیں, اور آبویسلی سب سے پہلے تو کمفرٹ لیول جو ہے پلیئرس کا وہ بہت ضروری ہے. ان کے ذہن سے یہ چیزیں, جس طرح یوسف بھائی نے کہا کہ ایک ڈر ہے جو چیزوں کا, کہ فیلئر کا ڈر ہے, وہ نکالنا ہے. آئی تھنک جو کمیونیکیشن ہے دیٹ از دا میجر پارٹ. تو کمیونیکیشن کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو ایک ٹیم کی یونٹی کی ہم بات کر لیں, یا ہم اس طرح کر لیں کہ ان کو اکٹھا کرنا, ان کو ایک ایسا ماحول دینا جدھر وہ فریلی اور فیئرلیسلی کرکٹ کھیلے. تو آئی تھنک دیٹ از what I am doing all around the team, تاکہ یو نو اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر لڑکوں سے بات کرنا, ٹرائنگ ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف دیم, وہ چیزوں میں ہے. اور جہاں تک رہ گئی آپ کا دوسرا سوال تھا روٹیشن پالیسی, دیکھیں آئرلینڈ کی ٹیم ہمارے پاس ہے. موسٹ پروبیبلی آئی تھنک اگر ہمیں ضرورت پڑی کوچ اور کپتان کو, اگر یہ فیل ہوا کہ ہمیں کچھ چینجز یا اس میں بھی کرنی ہے, تو ہم اس میں بھی ضرور کریں گے, ڈپینڈنگ اپون کہ کوچ اور کپتان کے سوچتے ہیں, کیونکہ گراؤنڈ میں ٹیم انہوں نے کھلانی ہے اور وہ لڑواتے ہیں. تو آئی تھنک جو بھی ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا, اور جو بھی ہوگا وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا. جی وہاں صاحب, ڈیفینیٹلی آپ نے جو بیسٹ اویلیبل کھلاڑی تھے اس میں سے یہ ایک اسکواڈ بنایا ہے, اچھی بات ہے, اللہ کرے جیت کے آئے. سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے تو ٹیم دے دی, اب آپ کی ان پٹ کتنی ہوگی فائنل اسکواڈ میں, چونکہ فائنل جب 11 کھیلتی ہے تو وہ پھر پرفارم کرتی ہے, اور باقی جو ظاہر سے وہ تو بینچ پہ بیٹھیں گے, لیکن یہ اچھا ایک کمبینیشن ہے. 11 میں کتنا آپ کا ان پٹ ہوگی؟ دیکھیے یہ چیز میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں, جو پلینگ 11 ہے دیٹ ہیز ٹو کم فرام دا کوچ اینڈ کیپٹن, دیٹس اٹ. ہم لوگ اگر چاہیں کوئی اگر وہ ہمارے سے پوچھے کسی چیز کے اوپر تو ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں, ادروائز دس از ٹوٹلی دیئر ڈومین, یہ ہماری ڈومین نہیں ہے. یوسف بھائی آپ سے اور رزاق بھائی سے کویشچن ہے, ایک ہی کویشچن ہے. بابر اعظم نے 2022 کے T20 ورلڈ کپ میں بھی کپتانی کی, پھر 2023 میں بھی کی, اور اب 2024 کے ورلڈ کپ کے اندر بھی کپتان وہ بن کے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کتنا چینج آپ نے ان کی کیپٹنسی میں دیکھا ہے اس نیوزی لینڈ سیریز کے اندر, اور آپ کیا ان کو رائے دیں گے, کیونکہ ہم نے فائنل لاس کیا تھا T20 ورلڈ کپ کا, اور پھر 50 اوور ورلڈ کپ اچھا نہیں رہا, ایشیا کپ کے بھی ہم فائنل تک نہیں پہنچ سکے تھے. تو ایسا کیا لیک کر رہے ہیں وہ بابر اعظم جو اس ورلڈ کپ کے اندر وہ اس کو دور کر سکتے ہیں اپنی ان غلطیوں کو؟ دیکھیں
اگر آپ دیکھیں پازیٹیو چیز کہ فائنل ورلڈ کپ کھیلا 2022 میں, ایشیا کپ کا فائنل کھیلا, نیوزی لینڈ میں ٹرائنگولر سیریز جیتے, بابر اعظم کپتان تھا. ہاں ٹھیک ہے 15 ورلڈ کپ میں اتنی اچھی پرفارمنس نہیں تھی, لیکن کوئی بھی میرا نہیں خیال کوئی بورن کیپٹن ہوتا ہے, سیکھتا ہے, ہر انسان نے سیکھنا ہے گراؤنڈ میں. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اس کو 3 سال اس نے کپتانی کی, اب دوبارہ اس کو ملی ہے. میرا خیال ہے کافی بہتر چیزیں کی اس نے اس سیریز میں, اور انشاءاللہ جس طرح وہ چیزیں لے کے چل رہا ہے, لرن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, امپرومنٹ نظر آئے گی آپ کو ہر چیز میں انشاءاللہ. دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ جو پہلے پالیسیز تھی اب وہ بدل گئی ہیں. اب جو جس طرح 4 سلیکٹر ہیں, 5 میں ڈال گئی ہیں یہ میڈیا کی طرف سے. گراؤنڈ میں ہیلو ہاں جی. دیکھیں سسٹم کافی چینج ہو چکا ہے. اگر آپ پچھلے 4-5 سال پہلے کی بات کریں بابر اعظم کی, اور ابھی جو ہے نا کافی چینجنگ آئی ہیں, اور جیسے ایک سلیکشن کمیٹی بدل گئی ہے اور کوچز بھی بدل گئے ہیں. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک پیج پہ رہیں, اور بابر اعظم جتنی زیادہ امپرومنٹ کی طرف جائے کپتانی کی طرف سے, اور کہیں بھی اس کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ ہم سے بات کرتے ہیں, تو ہم بھی ان سے بات کرتے ہیں. تو اس نے کافی کچھ اس سیریز میں سیکھا ہے. اور جو روٹیشن پالیسی کی بات کر رہے ہیں, تو پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. تو پہلے ایک سائڈ کی طرف سے ساری چیزیں, اب کافی چیز بدل گئی ہے. اب جو ہے ہم سب ایک پیج پر ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ٹیم کی پرفارمنس اور بابر اعظم اچھا پلیئر کو یوٹیلائز کریں. یوسف میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح نیوزی لینڈ کے خلاف ہم نے ہوم سیریز کھیلی, ہمارے پاس نائب کپتان ہم نے اناؤنس نہیں کیا تھا. اب آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف جو سیریز ہے اس کے لیے نائب کپتان اناؤنس کیا جائے گا, یا ابھی بھی ویٹ کیا جائے گا کہ ورلڈ کپ کے لیے اناؤنس کرے؟ دوسرا یہ کہ جو ہیڈ کوچ ہیں وہ آئرلینڈ میں ٹیم کو جوائن کریں گے یا انگلینڈ میں؟ اچھا لائٹر نوٹ پہ ہماری مرضی ہم اناؤنس کریں یا نہ کریں, لیکن یہ ابھی دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے, تھوڑا ٹائم لے رہے ہیں ہم, انشاءاللہ کر دیں گے, جلدی کر دیں گے. اور میرا خیال ہے گیری انگلینڈ میں شاید ہمیں جوائن کرے گا. مطلب برا تو نہیں, میں لائٹر نوٹ ہے. اظہر بھائی ہیں, گیری سے تو بات چیت چلتی رہتی ہے, انوالو ہے وہ ہر چیز میں, فزیکلی نہیں ہے ابھی اس پہ. اظہر بھائی کی اس سے بات ہوتی رہتی ہے.